حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے غموں اور دکھوں کا علاج. در حقیقت غم اور دکھ اور پریشانی یہ دنیا کے اندر ہر انسان کو کسی نہ کسی زاویے سے لاحق ہے. ہاں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کے کسی نہ غم اور دکھ میں پریشان ہے. وہ اپنا غم، وہ اپنا دکھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے. ہاں، یہ دنیا کے اندر پیسے والے ہیں تو بھی غم ہے، ہاں پیسے والے نہیں ہیں تو بھی غم ہے. دنیا میں سب کچھ ان کے پاس ہے پھر بھی غم ان کے پاس ہے. ہاں، کچھ بھی نہیں ہے پھر ان کا ایک غم ہے. یہ غم دنیا کے ہر مرد و عورت، چھوٹے بڑے، عالم و جاہل کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہر کس و ناقص یہ غم اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو علاج مل جائے. اور ڈھونڈ رہی ہے دنیا والے تلاش کر رہے ہیں. اور آپ اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ غموں کے تلاش کرنے کے مسئلے میں ایسے راستوں پر بھی چلے جاتے ہیں کہ چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حرام چیزوں کا استعمال کریں گے تو ہمارے غم ہلکے ہوں گے. ہاں، ہمارے دکھ اگر ہلکے ہونا ہے تو پھر حرام طریقے اپنانے ہوں گے. کوئی ایسے ہیں جو شراب کے عادی اس وجہ سے ہوئے تاکہ ان کا دکھ ہلکا ہو جائے. ہاں، کئی لوگ سگریٹ اس لیے پیتے ہیں تاکہ ان کے ذہن کا بوجھ ہلکا ہو جائے. تمباکو کا استعمال اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی پریشانی تھوڑی کم ہو جائے. غرض کے نت نئے طریقے سے انسان اپنے غموں کو دور کرنا چاہتا ہے کہ انسان اپنے غموں کو دور کرے، اپنے دکھوں کا بوجھ ہلکا
طریقہ کرے. کیا طریقہ ہوگا غموں کا بوجھ ہلکا کرنے کا؟ کیا شراب پینے سے انسان کا غم دور ہو جاتا ہے؟ کیا سگریٹ کے استعمال سے انسان کا دکھ دور ہو جاتا ہے؟ کیا بیکار کی محفلوں میں جا کر بیٹھ جانے سے انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے؟ یقین جانیے ہرگز نہیں. جو شراب پیتے ہیں اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے، پہلے دن تو وہ 1 گلاس پینے والے تھے، لیکن آنے والے دنوں میں وہ 10 گلاس پی کر بھی سکون میں نہیں آئیں گے، ان کا غم ہلکا نہیں ہوگا. جو سگریٹ پینے والے تھے وہ اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے پہلے دن ہو سکتا ہے وہ 1 پینے والے ہوں گے، لیکن آنے والے دنوں میں 50 پینے کے بعد بھی ان کو سکون نہیں ملے گا. اصل بات یہ پتا چلی کہ وہ جو راستے پر دکھوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے تلاش میں ہے، غموں کا بوجھ ہلکا کرنے کے علاج میں ہے، وہ غلط راستے پر چل پڑے ہیں. صحیح راستہ کیا ہے؟ کیا طریقہ ہوگا کہ ہم اپنے غموں کے بوجھ کو ہلکا کر دیں، اپنے دکھوں کا علاج کر لیں؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ قرآن و حدیث میں تو بہت سارے اعمال آئے ہیں. رب تعالیٰ نے نبی کریم کے ذریعے سے بہت چیزیں ہمیں بتائی ہے. ایک بات یہ بھی بتائی کہ نماز انسان کے دکھوں کا علاج ہے. ہاں نماز، اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہیں کوئی غم آ جائے، جب تمہیں کوئی بوجھ لگ جائے، جب تمہیں کوئی دکھ آ جائے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. یہ نماز ہے جو انسان کے دکھوں کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے. ہاں دکھوں کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، غموں کا بوجھ ہلکا کرتی ہے. ذرا تم تھوڑا کرو تو صحیح کہ جب تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دل کے اندر کا بوجھ نکال کے الفاظ کے شکل میں تم رکھو، دیکھو کتنا آرام تم کو مل جائے گا. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم رب کا ذکر کریں. اللہ کے ذکر سے بھی ہمارے دکھوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے. بار بار اللہ کو یاد کرنے سے. اے رحم فرمانے والے اللہ، یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان، اے رحمان اے رحیم، رحم فرمانے والے اللہ ہماری زندگی میں رحم فرما دے. اس کا ذکر کرنے سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر انسان کے دل کو سکون بخش دیتا ہے. یہ دکھوں کا علاج ہے اللہ کا ذکر. ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہم استغفار کرنے والے ہو، اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، بخشش چاہیں، معافی چاہیں اللہ سے، توبہ کریں اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کا بوجھ جو ہم نے اپنے کاندھوں پر لادا ہے، اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکا کر معافی طلب کرے، اپنے گناہوں کی اظہار کرے اپنے گناہوں کا کہ اللہ اقرار کرتا ہوں میں نے یہ گناہ کیے ہیں. توبہ کریں، پھر دیکھو انشاءاللہ تمہارے دکھ میں ہلکا پن آئے گا، تمہارے غم میں تھوڑا سا جو ہے نا تمہیں احساس محسوس ہوگا کہ تمہارے دکھ میں کمی آئی. لیکن میں آج جس عنوان پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ایک بہت باریک نکتہ، بہت چھوٹی سی بات، بہت عام سی بات ہے کہ دکھوں کے علاج کے سلسلے میں نماز پڑھنا. ہاں الحمدللہ اکثر لوگوں کو معلوم ہے، اللہ کا ذکر اکثر لوگ یہ جانتے ہیں، ہاں استغفار کرنا اکثر لوگ جانتے ہیں، دعا کر لینا اکثر لوگ جانتے ہیں. لیکن ایک چھوٹا نکتہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی دکھ ہم کو پہنچ جائے، کوئی پریشانی ہم کو پہنچ جائے، کوئی نقصان ہم کو ہو جائے، کوئی نعمت ہم سے چھین جائے، تو یہ چھوٹے نکتے کو ہمیشہ یاد رکھ کے ہم ہمارے دکھوں کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں، ہمارے غموں کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں. ہاں کیا تذکرہ کرنے لگا ہو. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 72 میں تذکرہ کرتا ہے یہ دکھ کے علاج کا، یہ غموں کے علاج کا. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے جو ہے خطبہ مسنونہ کی بات آیت پڑھی، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ وعدہ کرتا ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یاد رکھو. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں ہے، اللہ اپنے وعدے سے مکرنے والا نہیں ہے. وہ دنیا جہاں کے اندر دنیا جہاں والے وعدہ کرتے ہیں ان کی طاقت ہوتی نہیں ہوتی، ان کا بس چلتا نہیں چلتا، وہ طاقت میں ہوتا وہ کر سکتے نہیں کر سکتے. لیکن وہ ذات ہم سے وعدہ کر رہی ہے جو مختار کل ہے، جس کے اختیار میں ہر چیز ہے، وہ جو چاہتا کرتا ہے کن فیکن سے. وعد اللہ المؤمنین
وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ وعدہ کرتا ہے مسلمان مردوں سے، مومن مردوں سے، مسلمان عورتوں سے، مسلمان مومن عورتوں سے کیا وعدہ ہے؟ جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا، یہ اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں کہ اللہ تمہیں تمہاری موت کے بعد جنتوں کے اندر جگہ دے گا، خالدین فیہا ابدا، تم ہمیشہ ہمیشہ وہ جنتوں کے اندر رہنے والے ہو۔ یہ جنت کا تذکرہ، یہ جنت کا شوق، یہ جنت کی چاہت اصل میں ہمارے دکھوں کا علاج ہے، اصل میں ہمارے دکھوں کا علاج۔ یہ 60 سال کی زندگی یوں دیکھتے دیکھتے نکل جائے گی۔ ہاں، یہ 60 سال کی زندگی کا غم 60 سال سے زیادہ نہیں چل سکتا۔ ہاں، یہ دنیا کی زندگی کا دکھ یہ دنیا کی زندگی میں ہی ہے، اس کے بعد نہیں۔ اصل میں مومن تو اپنے اصل ٹھکانے کی طرف اپنی ٹک ٹکی نگاہ لگائے رکھتا ہے کہ اس کے دل میں جنت کا شوق ہوتا ہے۔ دیکھو ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابہ ہے جن کے دلوں میں یہ جنت کا شوق جب آیا، یہ جنت کی چاہت آئی، دنیا کا ہر غم پھیکا پڑ گیا ان کے سامنے، ہر دکھ ان کے سامنے چھوٹا ہو گیا۔ یہ بلال ہے، مکے کی سرزمین پر ہے، غلام ہے، بندھے ہوئے ہیں، کوڑے پیٹھ پر پڑ رہے ہیں، ننگے جسم کو پہاڑوں پر گھسیٹا جا رہا ہے۔ دکھ تو ہے، غم تو ہے، پریشانی تو ہے، لیکن کیا ان کے دل میں چاہت ہے؟ یہ تکلیف تو بہت چھوٹی ہے، جنت مجھ کو ملنے والی ہے، کل مر کر جاؤں گا اللہ کے پاس، اللہ جنت عطا کرے گا۔ یہ شوق جنت نے ان کے اتنے بڑے بوجھ کو ہلکا کر دیا کہ اپنی جسم سے اوجھڑی کو، اپنے جسم سے اپنے چمڑی کو ادھیڑوانا گوارا کر لیا، لیکن دین سے پھرنا گوارا نہیں کیا۔ اصل میں شوق جنت ہے، یہ شوق جنت ہے۔ یہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیا ہے؟ شہیدہ ہے، یہ پہلی شہیدہ ہے، یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے۔ آخر کیا شوق تھا ان کے دلوں کے اندر کہ ہاں برچھی کھانا گوارا کر لیا، جہاں شہید ہونا گوارا کر لیا۔ یہ عمار ہے، یہ یاسر ہے، یہ ظلم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، نہیں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے۔ ہم تو جنت کے شوقین ہیں، ہم تو جنت کے شہدائی ہیں، ہم تو جنت کی چاہت میں ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ جنت کا شوق انسان کے بڑے بڑے غموں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ خباب بن ارت ہے، ہاں خباب بن ارت لوہار ہے، لوہار کوئلوں کو جلا کر، ہاں لوہے کو پگھلا کر سامان اور ہتھیار بنانے والے ہیں۔ مالک کو پتا چلا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جو کوئلوں پر لوہا پگھلایا جاتا ہے، خباب کو وہ ننگے کوئلوں پر لٹا دیا۔ اللہ اکبر، کوئلوں پر لٹا دیا سلگے ہوئے۔ کیا طاقت تھی آخر کہ اتنے بڑے دکھ کو وہ جھیل گئے؟ وہ شوق جنت تھی اصل میں۔ ہاں، ان کو پتا تھا یہ جو مشکل ہے، یہ چند لمحوں کی، یہ چند گھنٹوں کی، یہ چند دنوں اور مہینوں کی مشکل ہے، اس کے بعد تو راحت ہی راحت ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، کیا ہے؟ جنت کی چاہت، جنت کا شوق۔ میرے بھائیوں، یہ جنت کی چاہت، یہ جنت کا شوق، جب بھی تمہیں دکھ ستائے، جب بھی کوئی پریشانی تمہیں ستائے، فوراً اپنے وہ ٹھکانے کو یاد کرنا جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا ہے، فوراً جنت کا تذکرہ کرنا، فوراً اپنی جنت کے شوق کو اور بڑھانا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ دعا کرتے، کیا دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا کی حسنہ چاہیے، آخرت کی بھی بھلائی چاہیے۔ اللہ دنیا کی بھلائی بھی چاہیے، آخرت کی بھلائی بھی چاہیے۔ دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ علماء نے ہمیں سمجھایا، کہا حسنہ سے مراد، دنیا کی حسنہ سے مراد، دنیا کی بھلائی سے مراد
نیکی کی توفیق ہے کہ دنیا میں اللہ سے ہم نیک کام کرنے کی توفیق مانگ رہے ہیں. یہ دنیا میں اگر آپ کو اور مجھ کو نیک کام کرنے کی توفیق ملی، اصل میں یہ دنیا کی حسنہ ہے. وفی الآخرۃ حسنہ، علماء نے سمجھایا آخرت کی بھلائی کیا ہے. آخرت کی بھلائی وہ ہے جو اللہ وعدہ کر رہا ہے، جنت دینا یہ آخرت کی بھلائی ہے. نبی کریم یہی تو مانگ رہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ آخرت کی بھلائی اور دنیا کی بھلائی یہ کہ ہم نیکی کا کام کریں، نیکی کی توفیق ہو جائے، اور آخرت کی بھلائی یہ کہ اللہ آخرت کی بھلائی جنت ہم کو عطا کر دے. یہ جنت کا شوق، یہ جنت کا تذکرہ انسان کو بڑے بڑے غموں سے لڑنے کے لیے قابل بنا دیتا ہے. ہاں، یہ دنیا کے جو بوجھ ہے نا، دکھوں اور غموں کے بوجھ، اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت یہ شوق جنت ہمارے اندر پیدا کر دیتی ہے. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حدیث آپ کو سناتا ہوں میں، دل خوش ہو جائے گا، دل خوش ہو جائے گا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتَكُونُ شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، امت محمدیہ سے مخاطب ہو کر کہا. ہاں، متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی. کیا کہا؟ امت محمدیہ سے، ہم سے، آپ سے مخاطب ہو کر اَتَكُونُ، ہاں کل قیامت کے دن جنت میں جانے والے چلے جائیں گے تو اے امت محمدیہ، پورے جنتیوں کے اندر وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنی قومیں آئیں وہ آدھی جنت میں ہوں گی، اور آدھی جنت میں محمد الرسول اللہ کی امت ہوں گی. الحمدللہ، آدھی جنت میں تم ہوں گے. اللہ اکبر. یہ اصل میں ہمت ہے. ہاں، یہ اصل میں ہمت ہے آپ کے میرے لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر جب شوق جنت پیدا ہو جاتی ہے، پھر شوق پیدا ہو جاتا ہے، پھر دیکھو اس کے بعد دنیا کا ہر غم بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے، بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے. آؤ ذرا 2-3 واقعات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے صحابہ کرام کے، تاکہ بات پتا چلے کہ آخر صحابہ کرام کے اندر یہ دنیا کے غموں سے لڑنے کی یہ طاقت کیسے. جنگ بدر ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے. یہ پہلی جنگ کے اندر 313 صحابہ نہتے آئے ہیں. میدان جنگ کے اندر ہے، یہی صحابہ کے اندر ایک نوجوان صحابی ہے، ایک نوجوان صحابی جن کا نام حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صحیح مسلم میں واقع نقل ہوا. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں امت محمدیہ کے لیے، ہاں میدان بدر کے سپاہیوں کے لیے، اور ایک اعلان کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ قوموا الی الجنہ، قوموا الی جنہ، قوموا الی جنت. اے لوگو اٹھو، آؤ جنت تمہیں بلا رہی ہے. اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں نبی کریم میدان بدر کی طرف. او آؤ لوگو، ادھر ہے جنت، آؤ ادھر ہے جنت، تمہیں جنت بلا رہی ہے. دیکھو دنیا کے غم سے، دنیا کے ایک بڑے دکھ سے لڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں وہ شوق جنت ہے. حضرت عمیر ہے، حضرت عمیر ہے، نوجوان ہے، ابھی جنگ شروع ہونے میں وقت ہے. اپنے جیب سے کھجوروں کی تھیلی نکالی اور کھجور کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. کھجور کھا رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، کھجور کھانے میں مصروف ہے. نبی کریم نے اپنی زبان سے کہا قوموا الی جنت، اے لوگو جنت ادھر بلا رہی ہے. اے لوگو یہ میدان بدر ہے، اے لوگو یہ بدر کا میدان ہے، تمہیں ادھر بلا رہا ہے. یہ میدان بدر اصل میں جنت ہے، آؤ ادھر تمہیں جنت بلا رہی ہے. جیسے ہی نبی کریم کی صدا حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی، کہنے لگے واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، کیا جملہ آپ نے کہا، کیا بہترین جملہ کہا. کہا اب یہ کھجوریں کھانے تک اگر زندہ رہوں بہت بڑی بات ہے، یہ کھجوریں کھانے تک اگر زندہ رہوں بہت بڑی بات ہے. کہا یہ کھجوروں کو پھینک اے عمر، کھجوریں جنت میں بہت ملنے والی ہے، جنت تجھے بلا
جا رہی ہے. اللہ اکبر. رہتی دنیا تک کے تاریخ دانوں نے لکھا یہ نوجوان بھوک کی شدت کے باوجود اپنی کھجوروں کو پھینک کر ہاں جنت کی کھجوروں کی خواہش میں گیا, شہید ہوا, شہید ہو گیا, ہاں پڑا ہے اس کا جسم اثر. اللہ اکبر. میدان بدر کے اندر نبی کریم نے کہا یہ وہ نوجوان ہیں, یہ وہ نوجوان ہیں جس کی بلندیاں میں جنت میں دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. ایک انسان اپنی موت سے ٹکرانے کے لیے, یہ اس سے بڑا کوئی دکھ ہے کیا دنیا میں, غم ہے کیا, پریشانی ہے کیا, کہ ایک انسان اپنے سامنے اپنی موت کو دیکھ رہا ہے اور اس کے کلیجے میں کوئی خوف نہیں, ہاں یہ بڑی خوشی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. کیا تھا نسخہ؟ شوق جنت. اصل میں جنت میں جانے کی خواہش میرے بھائی. یہ چھوٹے موٹے مسائل کے اندر ہم الجھ کر رہ گئے آج, کہ ذرا پیر میں درد ہوا تو مسجد کو نہیں آتے نماز پڑھنے, ہاں ذرا تھوڑا سردی دکھی تو مسجد کو نہیں آتے ہم, ہاں بہانے ڈھونڈتے ہم تو. میرے بھائیوں دیکھو وہ صحابہ جن کے دلوں کے اندر شوق جنت جب پیدا ہوا, پھر دیکھو انہوں نے کیسے کارنامے کیے. کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ سیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی دکھ پہنچ جائے, کوئی پریشانی آ جائے تو کیا کریں ہم؟ کیا کرنا ہے؟ فوراً اپنے شوق کو اور بڑھانا ہے جنت کے واسطے. جی فوراً جنت کا تذکرہ شروع کر دینا ہے. فوراً خیال میں لاؤ انشاءاللہ یہ دنیا میں مصیبت کیا چند دنوں کی ہے, پھر انشاءاللہ صبر کروں گا, اللہ جنت عطا کرے گا. یہ مشکل سر چند دنوں کی ہے, صبر کر لوں گا, اللہ بہترین جنتوں میں داخل کرے گا. یہ آنا چاہیے, اصل میں یہ پیدا ہونا چاہیے ہمارے واسطے. ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ تھوڑا ہماری ایمانی حرارت جاگے, تاکہ صحابہ کے واقعات سے ہمارے اندر بھی شوق جنت پیدا ہو جائے, تاکہ تھوڑا سا ہمارے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ جو دنیا کا شوق پال کے چل رہے ہیں ابھی ہم لوگ. کل ہمارے ایک بھائی کا کال آیا, کہنے لگے مول صاحب آپ لوگوں کے ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں آپ کے والد صاحب کے, لیکن مول صاحب اتنا آپ لوگ آپ پکار کے بول رہے ہیں, اتنا آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں, پھر بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم بہت دن پہلے آپ کے والد صاحب کا بیان سنیں, سود حرام ہے, ہم تو سود چھوڑ دیے, لیکن ہمارے جاننے والوں کو ہم بتا رہے ہیں ان کے کان پر جون بھی نہیں چل رہی. ہاں وہ نہیں چھوڑنا چاہتے, ہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے ہیں, ہاں گٹکا تمباکو کھانے والے ہیں, شراب پینے والے ہیں, نہ جانے کیسے کیسے گناہ. مول صاحب کیا ہو گیا لوگوں کو؟ وہ بیچارہ غریب اپنے دل کا درد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے مول صاحب ایک بات بتاتا ہوں, آپ تو شاید علم والے ہوں گے, لیکن میرے دل میں خیال آتا ہے, میں سمجھتا ہوں اصل میں پیسے کی محبت کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھو یہ بات پیدا ہونا ایمان کی علامت ہے اصل میں. ہاں تم امیر ہو غریب ہو, تم جہاں رہتے ہو, اگر ہمارے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ ہماری اصلاح ہونا چاہیے, لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے, کیا ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں, کیا بھٹک تو نہیں جائیں گے, کیا غلط جہنم کے یہ پیدا ہونا اصل میں ایمان کی علامت ہے. ہاں پیدا ہونا, یہ تڑپ ہونا, یہ تڑپ پر کسی سے بات کرنا, یہ بہت بڑی خوش بختی کی علامت ہے. اصل میں یہ دنیا کا شوق میرے بھائی, یہ دنیا کا شوق ہمیں لے ڈوبے گا, یہ دنیا کی خواہشوں کا شوق ہمیں لے ڈوبے گا. پیسہ انسان کرتا ہے, ہاں نوکر چاکر, گھر بار, بیوی بچے, کھانا, یہ انسان کی زندگی کا مقصد بن گیا اصل میں. اسی لیے دیکھو انسان چاہتا ہے کہ یہ دنیا جنت بن جائے اس کے واسطے. ہاں یہاں پر آرائشیں کرنا چاہتا ہے, گھروں کے اندر زیادہ سے زیادہ سامان رکھنا چاہتا ہے تاکہ جنت بنائے اپنے. اللہ اکبر میرے بھائی, یہ دنیا کے اندر جنت نہیں بن سکتی, یہ دنیا کو مسلمان جنت نہیں بنا سکتا میرے بھائیو. جنت تو وہ جو رب کریم نے اپنے یہاں تیار کر رکھی ہے ہمارے واسطے, وہ جنت تو وہ جنت ہے میرے بھائیو جس کے متعلق آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, آ کر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, جنتیوں کو ایک بڑی خوشخبری
سنانے کے لیے کیا اعلان ہوگا؟ اے جنتیوں، یہ جنتی کون ہوں گے؟ 33 سال کے کڑیل نوجوان ہوں گے، 33 سال کے کڑیل نوجوان ہوں گے، سونے چاندی کے محلوں اور برتنوں میں رہنے والے ہوں گے، یہ گو تکیوں کو ٹیک لگائے جن کے اوپر یہ جو ہے نا جھاڑ اور پہاڑ، یہ جھاڑ اور درخت سایہ کیے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے ننھے ننھے خادم ہوں گے، ہاں لولو اور مرجان سے زیادہ قیمتی دکھنے والے، وہ موتیوں سے قیمتی دکھنے والے ننھے بچے ان کے خادم ہوں گے۔ ایسی جنت کے اندر جنتی جنت میں جائیں گے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے جنتیوں، اے جنتیوں سنو، تمہارے لیے ایک اعلان ہے، اعلان یہ ہے، اے جنتیوں اب تم جنت میں چلے گئے ہو، اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ دنیا میں موت سے بچنے کے لیے دواخانے در دواخانے بھاگتے ہیں، ہاں موت سے بچنے نا بھائی، ذرا بی پی بڑھ گیا بھاگو، ذرا شوگر بڑھ گیا بھاگو، ذرا دل میں درد ہو رہا بھاگو۔ اصل مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ انسان زیادہ لمبی عمر کی چاہت میں بھاگتا ہے اور کچھ نہیں ہے، ہاں لمبی عمر کی چاہت میں بھاگتا ہے، اصل لمبی عمر کی چاہت ہے۔ مر گئے تو بی پی بڑھ کے رگ پھٹ گئی، مر گئے تو شوگر کم ہو کے بے ہوش ہو گئے، مر گئے تو سینے میں درد ہو رہا ہاتھ اٹیک آ کے مر گئے تو مرنے والے تو ہے، وقت لکھا ہوا ہے، درد ہو نہ ہو مرنے والے ہیں، ہارٹ اٹیک آؤ نہ آؤ مرنے والے ہیں، شوگر بی پی آؤ نہ آؤ مرنے والے ہیں۔ شوگر بی پی سے نہیں مرتے، ہاں ہارٹ اٹیک سے نہیں مرتے، جب رب کا حکم ہوتا ہے، روح نکالنے والے فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے تو مرتا ہے انسان، بیماریوں سے نہیں مرتا انسان۔ یہ دنیا کی چاہت کے پیچھے ہے نا۔ دیکھو آپ، یہ جنگ احد ہے، یہ جنگ احد، احد کا میدان ہے، غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد کے اندر ایک آدمی کھڑے ہو کر اپنی زبان سے الفاظ نکال رہا ہے۔ کیا الفاظ ہے معلوم آپ کو؟ لوگوں یاد رکھو، لوگوں یاد رکھو، میں نے کوشش کی، میں جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکا۔ یہ وہ آدمی کے الفاظ ہے، میدان احد میں ہے، کھڑے ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ میں میدان بدر میں شامل نہیں ہو سکا، اب دیکھو اللہ نے مجھے احد میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے، اب میں ایسے لڑوں گا کہ دشمنوں کی صفوں میں گھس جاؤں گا، اب میں ایسے لڑوں گا دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا۔ کون ہے یہ عمرو بن جموح ہے۔ اللہ اکبر، یہ عمرو بن جموح ہے، یہ ایک پیر سے معذور ہے۔ اللہ اکبر، ایک پیر سے لنگڑے صحابی ہے، ان کا ایک پیر صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم دکھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میدان احد میں ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، یہ غزوے میں کارساز میں ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، یا رسول اللہ اگر میں یہ میدان کے اندر کافروں اور مشرکوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، کیا میں جنت میں صحیح پیر کے ساتھ داخل ہو جاؤں گا؟ لنگڑتے لنگڑتے نہیں بلکہ صحیح سلامت والے پیر کے ساتھ داخل ہوں گا۔ کہا اے عمرو بالکل تو صحیح سلامت پیر کے ساتھ داخل ہوگا تو اگر اللہ کے واسطے شہید ہوگا۔ عمرو بن جموح ہے، ایک پیر نہیں ہے میرے بھائی، یہ دو پیر والے ہیں، ہم تو دو پیر والے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے ہمارے اندر۔ کمی اس بات یہ ہے کہ شوق جنت کی کمی ہمارے اندر ہے۔ وہ جنت کا شوق رکھنے والے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں میدان میں لڑوں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں کیا اللہ مجھے صحیح پیر کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا؟ کہا ہاں عمرو تجھے ضرور اللہ صحیح پیر کے ساتھ داخل کرے گا۔ گئے ہیں کارساز میں، لڑنے لگے، ایسے لڑے دشمنوں کے ساتھ کہ شہید ہو گئے، اپنا جسم پڑا ہے میدان احد کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کے اندر جنگ ختم ہونے کے بعد اپنے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ وہ صحابی بھی ہے جن کا پیر ٹوٹا ہوا تھا، ان کا جسم پڑا ہوا ہے، دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں سنو، میں نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ عمرو بن جموح جنت کے درجوں پہ درجے چڑھتے چلے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو چھوٹی کمی بہانوں کا انبار ہے حیدرآبادیوں کے پاس، چھوٹی کمی زندگی کے اندر۔ ایک انسان اپاہج ہے، پیر نہیں ہے، ڈسیبل ہے، اس کے باوجود شوق جنت، سارے غم بھلا کر، پیر نہیں ہے کیسے لڑوں گا، کیسے چلوں گا، دشمن مار دیا میں مر گیا، نہیں، جب شوق جنت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے
پھر اس کے بعد دنیا کا کوئی غم نہیں دکھتا ہم کو. اللہ اکبر. کوئی غم نہیں دکھتا میرے بھائیوں. سارے غموں سے لڑنے کی طاقت آ جاتی ہے. جب کبھی بھی ہمارے اندر بھی کوئی غم آئے ہماری زندگی میں، کیا کرنا؟ فوراً جنت کو یاد کرنا، فوراً جنت کو یاد کرنا، اور اپنی آخرت کی زندگی پر پورا دھیان لگا کر اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کرنا کہ یہ دنیا کی زندگی تو چند دنوں کی ہے، چند دنوں کی مشکل ہے، چند دنوں کے مسائل ہے. اس کے بعد تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ، اس کے بعد تو آسانی ہو جائے گی. یہی درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا. ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے. غزوہ خندق کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے. ایسی کٹھن لڑائی، ایسی مشکل لڑائی کہ سارے مشرکین ایک طرف ہو گئے. ہاں، سارے کافر مشرک یہودی ایک طرف ہو گئے. سارے مسلمانوں کے دشمن ایک طرف. مسلمانوں کو نہتہ کر کے مارنے کی کوشش، پورے مدینے کا گھیراؤ کرنے کی کوشش. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر، مشورے پر خندق کھودی گئی. خندق کھودی گئی مدینے کے اطراف میں. حالات کیا ہے مدینے کے اندر؟ صحابہ کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، محنت اور مشقت پہ مشقت کر رہے ہیں. ہاں، محنت پہ محنت کر رہے ہیں، دنوں رات کھدائی میں لگے ہوئے ہیں، دنوں رات مشقت کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا ہے کہ انہوں نے یہ غم سے اپنے آپ کو نکالا؟ یہ شوق جنت ہے. کیا ہوا دیکھو آپ. کھود رہے ہیں. کون ہے کھودنے والے؟ صحابہ ہے. صحابہ ہی نہیں، نبی کریم بھی ہے. نبی کریم بھی اپنے ہاتھوں سے خندق کی کھدائی میں حصہ لے رہے ہیں. نبی کریم کھود رہے ہیں. ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے ہیں. ایسی شدت کی بھوک، کئی دنوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. دوڑتے دوڑتے آئے، کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب بھوک برداشت نہیں ہوتی. یا رسول اللہ، اب بھوک برداشت نہیں ہوتی. اپنے کرتے کو اٹھایا، کہا یا رسول اللہ، یہ پتھر دیکھ رہے ہیں، یہ پتھر باندھ کر، یہ ایک پتھر کو باندھ کر میں کھدائی کر رکھا ہوں. یا رسول اللہ، برداشت نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا، کہا تم نے ایک پتھر باندھا ہے، تمہارے نبی نے دو پتھر باندھے ہیں. تمہارے نبی کا بھی بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، دو پتھر باندھ کر میں محنت کر رہا ہوں. پھر نبی کریم نے الفاظ اپنے زبان سے نکالے. کیا کہا؟ لا عیش الا عیش الآخرہ، لا عیش الا عیش الآخرہ. لوگوں عافیت نہیں، لوگوں چین و سکون نہیں، لوگوں راحت ہے ہی نہیں سوائے آخرت کی راحت کے، جنت کی راحت کے. لوگوں جنت کی راحت کی فکر کرو. یہ دنیا کی مشکل یوں ٹل جائے گی. تم آخرت میں جنت کی فکر اپنے ذہنوں میں لاؤ، یہ دنیا کا غم ایسے نکل جائے گا. تم آخرت میں جنت کا شوق پیدا کرو، یہ دنیا کا دکھ یوں ایسے ٹل جائے گا تمہاری زندگیوں میں. لا عیش الا عیش الآخرہ. آخرت کے اندر اصل میں انسان کو، مسلمان کو راحت ملنے والی ہے. اپنی جنت کا شوق، جنت میں جانے کا شوق انسان کے دکھوں اور غموں کا اصل علاج ہے میرے بھائیوں. یہ شوق پیدا کرو اپنی زندگی میں. دنیا داری، دنیا کے پیچھے، ہاں انسان 3 ٹائم خوب پیٹ بھر کے کھا کے بھی ناشکرا بنا ہوا ہے اللہ کا. ہاں ایسے گم ہو گئے دنیا کے اندر. یہ دنیا کے اندر عیش و عشرت کا سامان ڈھونڈ رہا ہے انسان. یہ دنیا کے اندر ہاں خوشیوں کے سامان ڈھونڈ رہا ہے انسان. اور اپنی خوشیوں کو کرنے کے لیے نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی پرکھ، جو چاہے کر گزرتا ہے. حلال و حرام کیے بغیر اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے انسان جو چاہے کرنے کے لیے گزر جاتا ہے. آج ماحول کے اندر آپ دیکھو ایک بڑا جو ہے نا عجیب و غریب قسم کا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ لوگ شادیوں میں اور خوشی کے موقعوں پر پیسوں کو اچھال رہے ہیں، پیسوں کو پھینک رہے ہیں. ان کو یہ بات کی تمیز نہیں کہ دیے ہوئے اللہ کے رزق کا ایسا تماشا نہیں کیا جاتا. ہاں یہ طریقہ نہیں کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے تم اس طریقے سے اڑاؤ. یاد رکھو یہ پیسہ اڑانا اصل میں تکبر کی علامت ہے، اصل میں تکبر کی علامت ہے. یہ جو تم پیسوں کی گڈیاں لوگوں کے سامنے اچھال رہے ہو اپنی عزت بتانے کے واسطے، اپنا رتبہ بتانے کے واسطے، یقین جانو تمہارے خاندان کی بیواؤں کی بددعاؤں کے تم حقدار بننے والے ہو. تمہارے خاندان کے وہ یتیم بچوں کی تم بددعاؤں کے حقدار بننے والے ہو جو راتوں کو بلک بلک کر بھوکے پیٹ سو جاتے ہیں. تم وہ
غریب لوگوں کی بددعاؤں کے حقدار بننے والے ہو، جو مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کر اپنے بچوں کی اسکول کی فیس مانگتے ہیں، تم ان بیماروں کی بددعاؤں کے حقدار بننے والے ہو جو اپنی چھوٹی موٹی علاج کے واسطے لوگوں سے مانگ رہے ہیں، ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے، اور تم اپنی شان و شوکت بتانے کے واسطے تم تکبرانہ انداز کے اندر لوگوں کے سامنے پیسوں کو اڑا رہے ہو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو پیسہ اڑانا ہے یہ شیطانوں کے بھائیوں کی صفت ہے، یہ شیطانوں کا عمل ہے، یہ تکبرانہ عمل ہے میرے بھائیوں۔ بچنے کی ضرورت ہے آج۔ ہاں پیسہ ہے تمہارے پاس، دو نا غریبوں کو اپنے ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ جو اسٹیٹس تم دنیا میں تلاش کر رہے نا کہ پیسہ اڑا کر لوگوں میں عزت ملے، اگر تم وہی پیسے کو غریب کو ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے تو یقین جانو اس سے کئی گنا بڑا اسٹیٹس اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے کر کرے گا تم کو، اس سے بڑا اسٹیٹس۔ میرے بھائیوں، شوق جنت اصل میں ہمارے غموں کا علاج ہے، کھانے کو کھانا نہیں، ہاں لوگوں کے طرح رزق کی ہمارے پاس فراوانی نہیں، رہنے کے لیے ہمارے پاس اچھا گھر نہیں، پہننے کے لیے ہمارے پاس اچھے کپڑے نہیں، ہاں کوئی پریشانی کی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ اس بات پر صبر کرنے کے عوض میں انشاءاللہ کل قیامت کے دن جنت عطا کرے گا، انشاءاللہ جنت عطا کرے گا۔ ایک عورت آئی نبی کریم کے پاس۔ دیکھو جب انسان کے دل میں شوق جنت پیدا ہو جاتا انسان سب بھول جاتا، بولتا اب یہاں سے کچھ نہیں اس کے سامنے، نہ دنیا کی کوئی نعمت اس کو اچھی دکھتی، نہ اس کا کوئی دنیا کا غم اس پر حاوی ہو سکتا، ہاں کوئی دکھ اس پر حاوی نہیں ہوتا۔ جنت کا شوق۔ نبی کریم مدینے میں بیٹھے ہیں، ایک عورت آئی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بیماری ایسی مرگی کے دورے پڑ جاتے ہیں، بیماری ایسی، یا رسول اللہ بڑی پریشان ہوں یہ بیماری سے، یا رسول اللہ دعا کی گزارش لے کے آئی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریے کہ اللہ میری بیماری کو دور کر دے، میری یہ پریشانی اور غم اور دکھ کو دور کر دے۔ کہا اے میری مائی سن، اگر تو تیرے یہ دکھ پر صبر کرے گی اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر تو یہ اپنی مشکل اور بیماری پر صبر کرے گی اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ دیکھو میری ماں بہنوں کہ جب ہماری وہ ماں کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہوا، کیا کہا یا رسول اللہ اگر یہ بیماری پر صبر کرنے سے اللہ جنت دیتا ہے تو پھر شفا کی دعا نہ کریے، میں صبر کر لوں گی، جنت اللہ سے چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یا رسول اللہ ایک گزارش ہے کہ جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے میرے جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، میں چاہتی ہوں کم سے کم اللہ سے یہ دعا کرے کہ یہ بیماری میں میرے کپڑے نہ ہٹے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم نے دعا کی اس عورت کے لیے، اس کے بعد بیمار تو پڑتی لیکن کبھی اس کے کپڑے اس کے جسم سے نہیں ہٹتے۔ پھر نبی کریم کا کیا معمول تھا معلوم آپ کو؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم کو جب بھی وہ عورت مسجد مدینے کے گلیوں میں کبھی نظر آتی، صحابہ کرام سے نبی کریم مخاطب ہو کر کہتے اے لوگو اگر تم یہ زمین پر کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ عورت کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ یہاں جب جنت کا شوق آ جاتا انسان دنیا کی کوئی نعمت لینا نہیں چاہتا، یقین جانو، ہاں کوئی غم نہیں لگتا جب انسان کے سینے میں شوق جنت پیدا ہو جاتا۔ یہ ایک اور صحابی ہے جن کا نام کیا ہے؟ ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو دحدہ ہے یہ۔ ہاں اے مال کے حریصو، اے مال کے حرص کرنے والو، اے ماں دنیا کا مال جمع کرنے والو، ہاں آج اتنا یا ایک اور اچھا اور مال جمع ہو جائے اور مال جمع ہو جائے، یہ مال کے پیچھے بھاگنے والے یہ دیکھو کیسا انفاق کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مدینے کی مسجد ہے، نبی کریم بیٹھے ہیں، ایک یتیم بچہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے میں میرا کھجوروں کا ایک درخت ہے، ایک باغ ہے، لیکن پڑوسی کا ایک درخت میرے
جو ہے نا باؤنڈری کے اندر سایہ ہوا ہے, میں ایک دیوار اٹھانا چاہتا ہوں, اگر اس کا ایک درخت ہٹ جائے میری دیوار سیدھی اٹھ جائے گی تاکہ پارٹیشن ہو جائے. کہا اس کو بلا لاؤ ادھر. وہ پڑوسی کو بلا لایا گیا. کہا نبی کریم نے, اے میرے بھائی سنو, اگر تمہارا وہ ایک درخت تم یہ یتیم بچے کو دے دو گے, تمہیں محمد الرسول اللہ جنت کے اندر ایک درخت کی گارنٹی دیتے ہیں. اللہ اکبر, ضمانت دیتے ہیں محمد رسول اللہ تمہیں کہ اللہ اس کے عوض میں تمہیں جنت کے اندر ایک درخت دے گا. کہا یا رسول اللہ میں دینا نہیں چاہتا, میں دینا نہیں چاہتا. ابو دحدہ سن رہی ہے. کہا یا رسول اللہ یہ جو آفر ہے کیا اس شخص کے لیے ہے یا کسی کے لیے بھی؟ اگر میں وہ ایک درخت لے کر دے دوں کیا میرے لیے بھی اللہ ایک جنت میں؟ اللہ اکبر. کہا اے ابو دحدہ جو کوئی وہ ایک درخت دے گا اس کو جنت کے اندر ایک درخت ملنے والا ہے. فوراً وہ کھجوروں کے باغ والے کے پاس گئے, کہنے لگے مجھے جانتے ہو؟ کہا تمہیں کون نہیں جانتا ابو دحدہ, مدینے کے اندر 600 کھجوروں کے درختوں کا ایسا بہترین باغ جس میں سب سے معیاری کھجوریں نکلتی ہے, جس میں پانی پینے کا میٹھے پانی کا کنواں ہے. نبی کریم وہاں پر کھجوریں کھاتے ہیں آ کر. تمہارے باغ کو کون نہیں جانتا, تم کو کون نہیں جانتا ابو دحدہ. کہا تمہارے وہ ایک درخت کے بدلے میں میرا پورا باغ لے لو اور وہ ایک درخت. کہا کیا کہنا چاہتے ہو, کیا تم ہوش و حواس میں ہو؟ کیا 600 کھجوروں کے درخت کے بدلے میں تم یہ ایک کھجور کا درخت لینا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں بندے, میں یہ ایک درخت کے بدلے میں میرا سارا باغ, وہ میٹھا پانی کا کنواں, سب کچھ تجھے دینا چاہتا ہوں. کیا تجھے سودا منظور ہے؟ کہا ہاں ہاں مجھے سودا منظور ہے. دوڑتے دوڑتے نبی کریم کے پاس گئے. کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں نے وہ درخت خرید لیا ہے. یا رسول اللہ میں نے وہ ایک درخت کو خرید لیا ہے وہ شخص سے, اب میں وہ آپ کو دیتا ہوں, آپ یہ یتیم بچے کو دے دے. یا رسول اللہ کیا میرے لیے اب جنت میں ایک کھجوروں کا درخت ہے؟ کہا اے ابو دحدہ تیرے واسطے ایک نہیں کئی ہزاروں درخت اللہ تجھے عطا کرنے والا ہے. پھر دوڑتے دوڑتے اپنے باغ کے پاس گئے, باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی, اے ام دحدہ آؤ باہر نکل آؤ. کہا کیا ہو گیا ہے؟ اے اب دحدہ کے ابو کیا ہو گیا ہے؟ کیا کہا میں نے کھجوروں کا باغ بیچ دیا ہے. ارے کتنے میں بیچا, کس کو بیچا, کیا سودا کیا ہے؟ فائدے کا سودا ہے, نقصان کا سودا ہے. کہا اے میری زوجہ میں نے جنت کے درخت کے بدلے میں میرے سارے باغ کو بیچ دیا ہے. کہنے والی نے اندر سے کہا اے ابو دحدہ کیا ہی بہترین سودا کیا ہے تم نے, ابھی بچوں کو لے کر باہر آ رہی ہو. اللہ اکبر. یہاں جب جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے تو انسان اپنی دنیا کی کوئی نعمت کو بڑی نعمت نہیں سمجھتا. جب یہاں پر ہمارے سینوں میں جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے پھر انسان دنیا کے کوئی غم کو غم نہیں سمجھتا. یہ اصل میں شوق جنت ہے میرے بھائیو, یہ اصل میں شوق جنت ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے اصل ٹھکانے کی فکر کرے, کوشش کرے اپنی زندگی کے اندر لمحہ لمحہ قدم قدم یہ شوق کو بڑھاتا چلا جائے اور کوشش کرے کہ کیسے میں جنت حاصل کر سکتا ہوں. یہ دنیا کا غم کتنے دن کا ہے؟ 4 دن کا. یہ دنیا کی پریشانی کتنے دن کی؟ 4 دن کی. اس کے بعد سب ختم ہونے والا ہے. اس کے بعد تو اصل زندگی تو قیامت کی زندگی ہے. اصل زندگی تو وہ جو اللہ وعدہ کیا ہے, وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ رہنے کی جنت. میرے بھائیوں جس طریقے سے ہم نے سمجھا نماز بھی غموں کا علاج ہے, ذکر الہی بھی ہے, توبہ و استغفار بھی ہے, دعا بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے اندر جنت کا شوق پیدا کرنا یہ بھی ہمارے غموں کا علاج ہے. جب بھی دکھ پہنچے, جب بھی پریشانی ہو, اپنے گھر کے اندر ماحول بنائیں کہ ہم جنت حاصل کرنے والے ہیں, انشاءاللہ جنت ملنے والی ہے. یہاں مشکل ہوئی تو کیا ہوا, انشاءاللہ جنت پر راحت ملنے والی ہے. غرض کہ میں نے میرے علم کے مطابق اپنے آپ کے لیے یہ اصلاحی کلمات کہے تھے. اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ حق اور سچ باتیں کہی گئی ہیں اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جو شوق جنت ایک مومن اور مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے وہ شوق جنت ہم تمام کے دلوں میں پیدا فرما دے اللہ العالمین. اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے
ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔